شخص مومن نہیں ہے۔ ایمان والا، ایماندار مومن بندہ تب بنتا ہے جب اپنا فیصل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرتا ہے۔ جب تک فیصل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم نہیں کریں گے، ایمان مکمل نہیں ہے۔ ایمان مکمل تب ہے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو وہ مقام دیا جائے گا کہ آپ کے فرمان کے بعد کسی کی آرزو، کسی کی چاہت، کسی کی خواہش میرے لیے مقدم نہیں ہے، میرے لیے مقدم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور صحابہ کرام نے اپنی زندگی سے اس کی بہت ساری مثالیں امت مسلمہ کے سامنے رکھی ہیں۔ ایک طرف ان کی اپنی آرزو، چاہت، خواہش، فیصلہ، مشورہ، رائے ہوتی تھی، اور جب دوسری طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیتے تھے، اپنی رائے کو چھوڑ دیتے تھے، عمل کرتے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، آپ کی حدیث پر، آپ کے فیصلے پر۔ سیرت صحابہ اٹھا کر پڑھیں، بیش بہا مثالیں آپ کی آنکھوں کے سامنے گزرے گی کہ کیسے صحابہ کرام نے اطاعت مصطفی کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ سب سے پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی سیرت اٹھائیے، ان کی سیرت کو پڑھیں، ان کا مطالعہ کریں، ورق گردانی کریں، تو ایک واقعہ ملے گا کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، آپ نے نجران پر چڑھائی کر لی، نجران والوں کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی، لڑائی ہو رہی تھی۔ جب نجرانیوں نے دیکھا کہ اب ہم ان کے خلاف اپنے پاؤں ٹھہرا نہیں سکتے، ان کے خلاف اپنے آپ کو مضبوط ثابت نہیں کر سکتے، ہمارے قدم ہل چکے ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو نجرانیوں نے ایک بندے کو بھیجا کہ وہ جائیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام دیں کہ ہمارے ساتھ صلح کر لیں، ہمارے ساتھ صلح کر لیں۔ جب یہ پیغام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو آپ نے حکم دیا کہ دو شرائط ہیں، مرضی ان کی ہے، جس شرط کو وہ سلیکٹ کرے ان کی اپنی چاہت ہے۔ جی بتائیے، ایک شرط تو یہ ہے کہ جس قدر یہ جنگ جاری ہے اسی طرح یہ جاری رہنے دیں، ہمارے ساتھ لڑیں، مقابلہ کریں، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اگر وہ لڑائی پر آمادہ نہیں ہوتے، جنگ چھوڑنا چاہتے ہیں، تو دوسری شرط یہ ہے کہ جو ان کا مال ہمارے قبضے میں ہے وہ ہمارے لیے مال غنیمت ہے، ہم ان کو واپس نہیں کریں گے۔ اور دوسرا، ہمارے جو شہداء ہیں، ہمارے جتنے بھی لوگ آئے تھے، ان میں سے جو شہید ہوئے ہیں یہ لوگ ان کی دیت دیں گے، اور ان کے جتنے مرے ہیں کافروں کی کوئی دیت نہیں، ہم دیت نہیں دیں گے۔ یہ فیصلہ ہے، یا لڑائی کریں یا اس آپشن کو چوز کریں، مرضی ان کی اپنی ہے۔ جب یہ دو آپشن اس پیغام رساں کے سامنے رکھے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، اے ابو بکر، آپ کا پہلا آپشن تو مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ یا تو ہمارے ساتھ مکمل طور پر مقابلہ کریں، لڑائی کریں، ہم ان کو شکست دیں گے اور یہ شکست کا منہ دیکھیں گے، اس وقت تک صلح نہیں ہوگی۔ یہ بات سمجھ آتی ہے۔
اور دوسرا آپشن جو آپ نے دیا ہے ان میں سے ایک بات کی مجھے سمجھ آئی ہے اور ایک کی نہیں آئی، اور جس کی سمجھ نہیں آئی جہاں تک میرا علم ہے وہ شریعت کے مخالف ہے۔ جی کون سی بات؟ کہ آپ نے کہا کہ مال غنیمت ہوگا، ان کا مال جو ہمارے قبضے میں ہے، یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ان کا مال جو ہم نے ہمارے قبضے میں رکھ لیا ہے وہ ہمارے لیے مال غنیمت ہے، ہم ان کو ریٹرن کریں گے نہیں، نہ ان کو واپس کریں گے، یہ بات سمجھ آتی ہے۔ دوسری بات جو آپ نے کی کہ ہمارے جتنے بھی شہداء ہیں ان کی دیت ان کو دینی پڑے گی، یہ فیصلہ شریعت کے مخالف ہے۔ کیوں؟ شہید کی کوئی دیت نہیں ہے، شہید کی کوئی دیت نہیں ہے، یہ آپ کا جو فیصلہ ہے یہ شریعت محمدی کے خلاف ہے، لہذا رجوع کریں۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ابو بکر صدیق کے سامنے رکھا گیا، آپ نے اپنے فیصلے سے رجوع کیا، سر تسلیم خم کر لیا اور فوراً کہا کہ ابو بکر صدیق نے جو رائے تمہارے سامنے رکھی تھی وہ اس کی اپنی رائے تھی، اب آ گیا ہے فیصلہ اس کا جس کو رب نے شریعت دے کر بھیجا ہے، وہ ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اب صدیق اکبر کی بات بھی نہیں چلے گی، اگر چلے گی بات تو محمد الرسول اللہ کی بات چلے گی، لہذا اس بات سے ہم پیچھے ہٹتے ہیں۔ یہ مال غنیمت شریعت کے مطابق ہے، رکھا جائے گا، دیت والی بات شریعت کے مخالف ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ آج ہم کسی صاحب علم کے سامنے حدیث مصطفیٰ رکھیں تو وہ اپنی توہین سمجھتا ہے، اور اسی انا میں، اسی ضد میں حدیث مصطفیٰ کو جھٹلا دیتا ہے اور اپنی انا کو قربان نہیں کرتا۔ جب تک انا قربان نہیں کریں گے مومن نہیں بنیں گے۔ جب حدیث مصطفیٰ کے مطابق زندگی بسر نہیں کریں گے، حدیث مصطفیٰ آ گئی اور اس پر انا قربان نہیں کی، مومن نہیں ہے، بھلے نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، عمرے کرے، صدقات و خیرات دے، غریبوں کی مدد کرے، بیواؤں پر خرچ کرے، نداروں کی خدمت کرے، وہ ایک طرف جب تک اپنی انا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آنے پر قربان نہیں کرتا وہ شخص مومن نہیں ہے۔ جب انا قربان کرے گا پھر مومن ہے، پھر وہ مطیع ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جس کا رب نے حکم دیا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اتباع کرنی ہے اس چیز کی جو رب نے تمہارے اوپر وحی کی صورت میں نازل کی ہے، اور وہ وحی دو شکلوں میں ہے، ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسرا محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے۔ اطاعت کرنی ہے ان دو چیزوں کی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں، ایک قرآن ہے اور محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے۔ پھر انا، پھر ضد، اور پھر اپنی بے عزتی سمجھنا، یہ سب چیزیں قربان کر دیں محمد الرسول اللہ کی سنت پر۔ جب تک قربان نہیں کریں گے مومن نہیں بنیں گے۔ جب انا بھی قربان ہے، اپنی ضد بھی قربان ہے محمد الرسول اللہ کی شخصیت پر، آپ کے فرمان پر، پھر آپ مومن ہیں اور آپ ہی اطاعت والے ہیں، آپ ہی فرما بردار ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، آپ کی خلافت چل رہی ہے، آپ کا دور خلافت ہے۔ آپ ایک دن ایک لشکر کے ساتھ ملک شام کی طرف چل پڑے۔ ملک شام سے پہلے مقام سرخ پر پہنچے تو اطلاع ملی کہ ملک شام کے اندر طاعون کی وبا پھیل چکی ہے، طاعون کی
वबा फैल चुकी है, वही रुक गए, लोगों को स्टे करने का हुक्म दिया। अब क्या किया जाए? इस चीज के मुताल्लिक इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला क्या है? तलाश किया, पूछा, अब क्या किया जाए? आगे जाना है या पीछे रहना है? वबा फैल चुकी है, इस चीज का इल्म नहीं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज के मुताल्लिक क्या फैसला दिया है। सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु कुर्बान जाएं उस लश्कर में मौजूद थे। उन्होंने अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान सुनाया। फरमाते हैं, इज़ा समेअतुम बिही बिअर्ज़िन, जब आप सुन लें कि किसी ज़मीन पर, ज़मीन के किसी हिस्से पर या ज़मीन के किसी टुकड़े पर, किसी इलाके में, किसी मुल्क में वबा फैल जाए, अगर तुम उस मुल्क से बाहर हो तो तुम्हारे लिए हुक्म है, फैसला है इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का कि आपने उस मुल्क में नहीं जाना। और जब आप किसी मुल्क में हैं और उसमें वो वबा फैल चुकी है, फिर आपने उस मुल्क को छोड़कर किसी और मुल्क में जाना नहीं है। मुल्क से बाहर हैं तो वबा ज़दा इलाके में, एपिडेमिक एरियाज में आपने नहीं जाना। जब आप उस एरिया में रह रहे हैं जिसमें बीमारी फैल चुकी है, फिर उस इलाके को छोड़कर किसी और इलाके में जाना नहीं। जब ये फैसला, ये हुक्म मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाब अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने रखा गया, आपने लोगों को हुक्म दिया, फैसला आ गया है, आपकी हदीस सुन ली है, अब जितना भी अहम काम है छोड़ दो, वापस चले जाओ, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला सुनाया है कि वबाज़दा इलाके में जाना नहीं है। अगर फैल चुकी है तो उस इलाके का कोई शख्स बाहर नहीं जा सकता, लिहाजा वापस चले जाओ। यही उमर इब्न खत्ताब है रजी अल्लाह ताला अन्हु। बड़ा ही अजीम दौर है इनका, बड़ा ही अजीम दौर। एक दिन एक ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, एक हुक्मनामा जारी करते हैं। वो हुक्मनामा दियत के मुताल्लिक है। दियत, अगर कोई शख्स किसी का हाथ तोड़ दे या काट दे तो उसकी दियत कितनी है, उसका बदला कितना दिया जाएगा। तो शरीयत में हाथ के तोड़ने पर जो दियत मुकर्रर है वो 50 ऊंट है। वो कितने हैं? 50 ऊंट हैं। अमीरुल मोमिनीन जनाब उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दिन एक ऑर्डिनेंस जारी किया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हाथ तोड़ने पर 50 ऊंट दियत में दिए जाएंगे। अब इस हाथ में हथेली के अलावा 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियां हैं। अब इन उंगलियों पर कितना कितना ऊंट दियत बनती है, कितनी दियत बनती है। तो उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा, अंगूठा जो है ये पूरी उंगलियों में से सबसे ज्यादा पावरफुल, ताकत वाला है, हिस्सा है, एक उंगली है, लिहाजा इसकी दियत अगर कोई अंगूठा तोड़ेगा तो उसको उसके बदले में 15 ऊंट देने पड़ेंगे। अंगूठे के साथ वाली और उसके साथ वाली, ये जो 2 साथ वाली उंगलियां हैं, अगर कोई किसी की तोड़ देगा तो इसके लिए 10-10 ऊंट दियत में दिए जाएंगे। 10-10 20 और ये 15 कितने हो गए? 35। अब ये आखिरी 2 उंगलियां बची हैं, इनके लिए कि ये पावर में, ताकत में इन दोनों से कम है, लिहाजा इसकी दियत 9 ऊंट। 35 और 9 44।
یہ جو سب سے چھوٹی انگلی ہے اس کی طاقت سب سے کم ہے، اس کی دیت 6 اونٹ ہے۔ ہو گئے 50۔ کتنے ہو گئے؟ 50۔ 15، 10، 10، 9 اور 6۔ یہ حکم نامہ جاری کیا اور ریلیز کر کے ہر ایک حاکم کو، ہر علاقے کے وڈیرے کو، سربراہ کو، حاکم وقت کو یہ آرڈیننس پہنچا دیا کہ اگر آپ کے علاقے میں کوئی کسی کا انگوٹھا توڑے، دیت میں 15 اونٹ لینے ہیں، اس کے ساتھ والی شہادت والی انگلی توڑے 10 اونٹ، اور شہادت والی کے ساتھ والی انگلی توڑے تو 10 اونٹ، اور اس کے بعد 9 اور 6۔ یہ آرڈیننس ہے، یہ حکم نامہ ہے، کس کا؟ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ آرڈیننس پھیل گیا مصر میں، یہ آرڈیننس پہنچا، قاصد یہ پیغام اور یہ مراسلہ، یہ لیٹر لے کر پہنچا مصر کے گورنر کے سامنے۔ صحابی رسول عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ امیر عمر کا یہ مراسلہ پہنچا تو مصر کے جو والی تھے انہوں نے یہ مراسلہ پڑھا، جب رکھا تو عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ آرڈیننس، وہ مراسلہ، وہ پیغام اٹھا کر اس لیٹر کو پڑھنا شروع کر دیا کہ یہ لیٹر ہے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، اور یہ دیت انہوں نے مقرر کی ہے انگلیوں کی۔ جب یہ آرڈیننس پڑھا تو فوراً اٹھ کھڑے ہوئے کہ یہ کیسا فیصلہ ہے؟ امیر المومنین عمر بن خطاب نے یہ کیا فیصلہ کیا ہے؟ اپنی مرضی سے دیت مقرر کر دی، وہ مراسلہ لیا، وہ لیٹر لیا، فوراً مصر کو چھوڑا، سواری پر سوار ہوئے، مدینہ کا رخ کیا، اور اتنی تیز سواری کو دوڑایا، ان کو خدشہ تھا کہ کہیں کسی علاقے میں یہ مسئلہ پیدا ہو جائے اور وہ لوگ امیر المومنین عمر بن خطاب کے اس مراسلے پر عمل کر لیں جو شریعت کے مخالف ہے، بہت بڑا گناہ ہوگا۔ اس سوچ کو لے کر سواری دوڑائی، مدینہ کا رخ کیا، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، باہر آئے، امیر المومنین آپ کا مراسلہ آیا ہے، میں مصر میں تھا، میں نے آپ کا مراسلہ پڑھا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مخالف ہے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے، کیسے؟ انہوں نے کہا امام الانبیاء سے میں نے حدیث سنی تھی، الا ان الاصابع فی الدیۃ سواء، انگلیاں چاہے طاقت میں کم ہیں یا زیادہ ہیں، دیت میں برابر ہے۔ انگوٹھا ہے تب بھی 10 اونٹ دیت میں دیے جائیں گے، اور یہ سب سے چھوٹی انگلی کوئی کسی کی توڑے گا، دیت میں 10 اونٹ دیے جائیں گے۔ انگلیاں دیت میں برابر ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ جب یہ حدیث سنی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً قاصد کو بلایا اور کہا کہ اس آرڈیننس کو لکھو۔ دوبارہ لکھا گیا، اور اس کے نیچے جب لکھ دیا گیا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریٹر سے کہا، لکھاری کو حکم دیا کہ لکھو، یہ فیصلہ عمر بن خطاب کا تھا، یہ اس کی اپنی رائے تھی، اب فیصلہ محمد الرسول اللہ کا آ گیا ہے، ردو قول عمر ونفذوا قول رسول اللہ، عمر بن خطاب کے فیصلے کو پھینک دو، عمل کرو محمد الرسول اللہ کی حدیث پر۔ یہ ہے اطاعت محمد مصطفیٰ، اور یہی لوگ کامیاب ہوئے۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے پھر چونچے چنانچے ادھر کی ادھر کی، فلاں کی رائے، فلاں کا مشورہ، فلاں کا فیصلہ چھوڑ دو، یہ تمہارے بڑے ہیں، دنیا کے لیے فیصلہ اور مشورہ اور شریعت، صاحب شریعت جس پر اللہ نے شریعت نازل کی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی اتباع کی جائے گی۔ باقی جتنے بڑے ہیں ان کی رائے میں احتمال ہے، ان کے مشورے میں احتمال ہے،
उनकी आरा में एहतमाल है, उनके फैसले में एहतमाल है। एहतमाल इस चीज का कि उनकी राय दुरुस्त भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, उनका मशवरा दुरुस्त भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, उनका फैसला दुरुस्त भी हो सकता है। जैसे उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु का फैसला हदीस के मुखालिफ था, गलत भी हो सकता है। सिर्फ एक हस्ती है जिसकी हर बात रब ने हक कहा है और ये हक ही है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने जैसे हुक्म दिया था अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस से, फरमाया उक्तबू फवल्लज़ी नफ्स मुहम्मदिन बियदिही ला यखरुजु मिन्हु इल्ला हक्कुन। अल्लाह की कसम, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जुबान से जो बात निकलती है वो हक है, वो सच है, उसको लिख लो, वो शरीयत है। बाकी किसी के लिए अल्लाह ने यह हुक्म नाज़िल नहीं किया जो हुक्म मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए नाज़िल किया है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लम वो ज़ात हैं अपनी ज़ुबान मुबारक को उस वक़्त तक हरकत ही नहीं देते जब तक अल्लाह की तरफ से वही ना आए। और वे एक हस्ती हैं, उन्हीं की इताअत करनी है, उन्हीं की इत्तिबा करनी है, उन्हीं की पैरवी करनी है। अगर उन्हीं की इत्तिबा करेंगे, उन्हीं की इताअत करेंगे, उन्हीं की पैरवी करेंगे, उन्हीं की फरमाबरदारी करेंगे, कामयाब हो जाएंगे, कामरान हो जाएंगे। अगर उनकी इताअत को छोड़ेंगे, उनकी इताअत को पसे पुश डालेंगे, अपनी मनमानी करेंगे, अपनी ख्वाहिश पर अमल करेंगे, अपनी आरजू को मुकद्दम रखेंगे, अपने मशवरे को मुकद्दम रखेंगे, अपने फैसले को मुकद्दम रखेंगे, अपने इमाम के कौल को मुकद्दम रखेंगे, अपने फकीह के कौल को मुकद्दम रखेंगे, वो फकीह का कौल, वो इमाम का कौल, वो तुम्हारा मशवरा शरीयत नहीं है। शरीयत सिर्फ एक चीज है और वो अल्लाह की वही है जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर नाज़िल हुई है, और वो कुरान है या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का फरमान है। इसके अलावा कोई चीज शरीयत नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि इमामों की बात ठुकरा दें, बात उस वक्त माने जब शरीयत के मुताबिक हो, जब आपको पता चल जाए कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लम की हदीस के मुखालिफ है ये कौल, पर छोड़ दो जिसकी बात है। तुम्हारे नजदीक वो इमाम आजम है, वो कोई और है, छोड़ दो उस बात को जो बात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मुखालफत करे। और इन्हीं अइम्मा दीन ने जिनके नाम पर आज मसलक और मजहब है, इन्होंने हुक्म दिया है, खुद फरमाया है कि हमारी तकलीद ना करो। इमाम अबू हनीफा ने फरमाया मेरी तकलीद ना करो, ना अहमद की करो, ना शाफी की करो, ना औज़ाई की करो, ना सौरी की करो, बात मानो एक इमाम है, वो इमाम जिसको रब ने इमाम बनाया है, वो हस्ती मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की है, उसी की इताअत करो, कामयाब हो जाओगे। वमन युतिल्लाह व रसूलहू, जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की वही कामयाब है, वही कामरान है। और जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत को छोड़ा, अल्लाह रब्बे कायनात उनकी नेकियों को, अमाले सालिहा को तबाह बर्बाद कर देंगे। अब आपकी अपनी मर्जी, साहिब जी शऊर हैं, आप इताअत करें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की, आपकी मर्जी, आप मुखालफत करें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की, आपकी अपनी मर्जी। फिर जन्नत भी आपका मुकद्दर नहीं बनेगी जब आप में मुखालफत करी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की, शरीयत की। अल्लाह रब्बे कायनात से दुआ है, अल्लाह रब्बे कायनात शरीयत मोहम्मद मुस्तफ़ा पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए, आपका इताअत गुजार बनाए, आपका फरमा बरदार बनाए। अल्लाह रब्बे कायनात से ये भी दुआ है, अल्लाह रब्बे कायनात आमाल सालिहा करने की तौफीक दे। हादा मा इंदी वल्लाहु आलमु बिस्सवाब व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन कमा अमर व नशहदु अल्ला इलाहा